ہے ہم بات کر رہے تھے تعارف کی، ٹھیک ہے. تو میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ شروع سے لے کر سورہ مدثر تک، ٹھیک ہے، ایسے ہی جس طرح میں نے بھی بتایا کہ الف لام میم کی مختصر سی تفسیر کی ہے حضرت نے، پورا قرآن سورہ مدثر تک ایسے ہی انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد تفسیر کے چند الفاظ یا کچھ الفاظ یا آیت جو ہے مزید انہوں نے جو ہے پڑھا دی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے اس کی، جو یعنی امتیاز جو پیدا کرتی ہے دوسری تفسیروں میں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ دوسری تفسیروں کے نسبت تفسیر جلالین کا آدھا حصہ جو ہے پہلے لکھا گیا ہے. اچھا. سورۃ الکہف سے لے کر آخر تک جو ہے پہلے اس کا حصہ لکھا گیا ہے، پھر بعد میں دوسرا حصہ لکھا گیا ہے. اچھا. اچھا. ٹھیک ہے. اس کی کئی وجوہات جو ہے علماء نے بیان کری. پہلی وجہ تو یہی ہے کہ عام طور پر کہ علامہ صاحب جنہوں نے لکھی، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ تفسیر لکھی. انہوں نے اس بات کو زیادہ محسوس کیا کہ شروع سے تفسیریں جو ہے بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں بامقابل اینڈ کے. کیونکہ مصنف جب کیا نام ہے لکھنا شروع کرتے ہیں تو مصنف جو ہے اپنا کیا نام ہے جتنا بھی جو ان کے جس چیز میں ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شروعات میں جو ہے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ مقدمہ دے سکتے ہیں، مقدمہ میں جو ہے مصنف جو ہے اپنی تمام صلاحیت جو ہے استعمال کر کے مقدمہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. مقدمے کے الفاظ ہارڈ ہوتے ہیں بامقابل آگے جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں آگے کتاب کے. تو امام صاحب نے جو ہے امام جلال الدین محلی نے جو ہے اس بات کو زیادہ محسوس کیا کہ جو ہے شروع کی تفسیر جو ہے بہت زیادہ لکھی جا چکی ہیں، آخر میں بہت کم کام ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے آخر میں زیادہ تر آخر سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. مصنف کا نام امام جلال الدین محلی ہے؟ دیکھیے گا اس کے دو مصنف ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہیں امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرا امام جلال الدین سیوطی. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا، اس کو جلالین اس لیے کہتے ہیں کہ دونوں کا نام سیم ہے، دونوں کا لقب سیم ہے، جلال الدین. ہوا یہ تھا کہ جب امام جلال الدین محلی نے جب یہ کتاب لکھی تو سورۃ الکہف سے سٹارٹ کیا، اور سورۃ الکہف سے سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے مکمل سورہ ناس کیا. پھر سورہ فاتحہ آپ لکھنے والے تھے اور جب آپ لکھ چکے تھے، یا تو ٹھیک ہے آپ جب لکھ چکے تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. یعنی یہ مکمل نہیں کر پائے تھے. پھر آپ کے شاگرد محلی امام جلال الدین محلی کے شاگرد امام جلال الدین سیوطی جو تھے، انہوں نے جو ہے پھر اس کو جو ہے مکمل کیا، جو ابھی جو ہے یہ خطبہ جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو خطبے میں جو ہے یہ خود ذکر کریں گے. پہلے ٹھیک ہے. سے لے کر 15 شروع میں امام جلال الدین محلی نے 15 سے لے کر 30 پارے تک انہوں نے لکھا، جی سورہ کہف سے لے کر. جی. اب دیکھ سکتے ہیں قاری صاحب یہاں پر جو انہوں نے سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کیا ہے. اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ سورہ بقرہ سے امام جلال الدین سیوطی نے جو ہے کہ نام سٹارٹ کیا تھا. صحیح. سورہ فاتحہ کی تفسیر وہ کر چکے تھے، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے جو کتاب کو جو ہے کہ نام کتاب کی تعویل دی ہے، کتاب کو جو ہے بنایا ہے، سورہ بقرہ سے سٹارٹ کیا. ورنہ قرآن جو ہے آپ کا عموماً سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ سے دینے کی وجہ یہی ہے تاکہ عام لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ سورہ بقرہ سے امام جلال الدین نے جو ہے سٹارٹ کیا تھا، نہ کہ امام جلال الدین محلی نے. پھر سورہ بقرہ کے بعد جب یعنی پورا قرآن کمپلیٹ ہو جائے گا تو آخر میں اس کی جو ہے سورہ فاتحہ آئے گی، کیونکہ وہ جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر امام جلال الدین محلی نے کی تھی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی شہرت جو ہے بعض علماء نے بہت سارے اقوال جو ہے لکھے، اس میں سے میں ایک اقوال جو ہے مختصر کر کے مجھے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اقوال میں جو ہے علماء میں سے یعنی بیان کر رہا ہوں کہ حاجی خلیف کاتب یہ لکھتے ہیں، انڈیا کے جو ہے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ جلالین جو ہے حجم کے اعتبار سے یعنی رقبے کے اعتبار سے بہت مختصر، بہت چھوٹی کتاب ہے، لیکن معانی اور مطالب کے اعتبار سے بہت اہم ہے، کیونکہ تفاسیر کا لب لباب ہے. یعنی امام جلال الدین نے دکھنے میں تو یعنی کہ ہمیں مختصر سی بہت چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، تو معنی اور مطالب کے اعتبار سے بہت اہم اور بہت بڑی کتاب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو صرف ایک ہی اقوال بیان کروں، میں زیادہ بیان نہیں کروں گا. اب میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں جلال الدین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سی سیرت کی طرف. ٹھیک ہے. آپ کا نام و نسب بیان کر کے میں جو ڈائریکٹ کتاب کی طرف آؤں گا. تو آپ کا لقب جو ہے جلال الدین ہے. ٹھیک ہے. کنیت آپ کی ابو الفضل ہے اور نام آپ کا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے. ٹھیک ہے. نسبت آپ کی جو ہے سیوطی یا شافعی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ولادت جو ہے 849
اچھا مجھے انگلش میں تھوڑا سا نہیں، اردو میں تھوڑی سی پرابلم ہے تو میں انگلش ٹھیک میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 849 ہجری جو ہے دریائے نیل کے کنارے، ٹھیک ہے، قدیم ایک قصبہ ہے سیوط، اس میں آپ پیدا ہوا، جبھی آپ جو ہے سیوطی کہلائے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اور محلی جو ہے یعنی امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو ہے ایران یا میرا خیال سے میں مس کر رہا ہوں، عراق یا ایران ان میں سے کوئی ایک ہے، اس کا یہ قصبہ تھا محل کے نام سے، یعنی مصر کے محل تھے، جی جی، مصر کے جو ہے کچھ محل اس طرح کا علاقہ تھا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، وہاں کی ان کی پیدائش تھی، تو انہوں نے جو ہے محلی اپنے آگے لگایا نسبت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اور امام جلال الدین جو ہے سیوط ان کا یہ قصبہ تھا دریائے نیل کے کنارے، انہوں نے جو ہے اس نسبت سے سیوطی لگایا اپنے آگے، مصر میں؟ ٹھیک ہے۔ یہ دریائے نیل میرا خیال سے مصر میں آئی تھنک، جی جی جی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کہ نام ہے واقعہ ہے، مصر کا ہی ہے، یہ دریائے نیل وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جس میں آپ کو بہا دیا تھا، اچھا اچھا صحیح ٹھیک ہے، یہ دریائے نیل وہی ہے۔ اور اس کے کنارے پر، دریائے نیل کے کنارے پر ایک قصبہ ہے جس کا نام سیوط ہے، اسی میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ کو جو ہے سیوطی آپ کھلائے، اور آپ مذہب کے اعتبار سے شافعی تھے، ٹھیک ہے۔ تعلیم مختصر سی میں بیان کر دیتا ہوں کہ 8 برس کی عمر میں جو ہے آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، آپ کا حافظہ بہت مضبوط، بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر 8 برس کے بعد یعنی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد جو ہے آپ دیگر فنون، علوم اور فنون کی طرف جو ہے آپ نے رغبت کی، ٹھیک ہے۔ آپ ماہر لغت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ یعنی آپ کو جو ہے تفسیر جلالین آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جلال الدین، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لغت کے اعتبار سے جو آپ کتنے بڑے ماہر اور کتنے بڑے عالم تھے، جب آپ یہ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ مجدد بھی تھے، ماہر لغات کے ساتھ آپ مجدد، مفسر، ٹھیک ہے، محدث، بہت سارے علوم جو ہے آپ نے، بہت ساری علوم پر آپ نے کتابیں بھی تصنیف کی۔ پھر آپ کو جو ہے 871 ہجری میں جامعہ شیوخیہ میں جو ہے شیخ الحدیث کا رتبہ ملا، اور یہیں پر جو ہے آپ نے اپنی سیرت کی کتاب، جو آپ کی بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، امام سیوطی کی، یہیں پر جو ہے آپ نے اس کو تصنیف کیا۔ آخری بات میں کروں گا آپ کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو لقب بھی ایک عطا ہوا، ٹھیک ہے، جس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بارگاہ رسالت سے آپ کو جو ہے شیخ الحدیث کا جو ہے لقب عطا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح خود ہی یہ جو ہے اپنی ایک کتاب میں جو ہے لکھتے ہیں کہ ربیع الاول، تاریخ بھی لکھی ہے آپ نے، ربیع الاول 904 ہجری جمعرات کی شب، کہتے ہیں کہ میں دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا خواب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث کے بارے میں اپنی تعلیف کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر اجازت مرحمت فرمائیں آپ تو اس میں سے میں کچھ پڑھ کر سناؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ شیخ الحدیث، صحیح ٹھیک ہے۔ تو یہ لقب جو ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو ہے آپ کو نصیب ہوا، عطا ہوا، اور جو اس کا ذکر آپ نے اپنی کتابوں میں بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اور صحیح 75 کہیں گے میرا خیال سے 75 مرتبہ جو ہے حالت بیداری میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوئی، صحیح 2 لاکھ حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھیں، اور 200 سے زائد کتاب آپ نے علم حدیث میں تصنیف کی، صحیح ٹھیک ہے قاری صاحب۔ یہ ایک مختصر سا تفسیر جلالین کا جو ہے یعنی میں نے خلاصہ یا کہہ لیں کہ تعارف میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اگر کوئی سوال ہے تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے، ہاں، صحیح ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب اس کی مقبولیت کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، پہلی تو یہ آج تک نصاب میں یعنی درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس کی کئی تفاسیر، اس تفسیر کی کئی تفاسیر، کئی جو ہے کہ نام ہے کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں آج تک، ٹھیک ہے، جس کا یعنی کہ نام اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں فہرست جو ہے یعنی کہ پورا اس کو بیان کروں، لیکن بہت سی کتابیں جو ہیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح اچھا، دنیا عالم میں جو ہے 4 بڑے جلال الدین نام کے جو ہے کہ نام ہے بزرگ آئے ہیں، جن میں سے جو ہے جلال الدین رومی یعنی مولانا روم، جنہیں ہم مولانا روم کے نام سے جو ہے پکارتے ہیں، ان کا نام بھی جلال الدین رومی، یہ صوفیہ میں گزرے۔ ایک گزرے جلال الدین دوانی، ٹھیک ہے، یہ مناطقہ میں گزرے۔ ایک گزرے جلال الدین محلی شافعی مصری، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے تفسیر جلالین کا آخر کا جو ہے جز لکھا۔ اور یہ صحیح چوتھے ہیں جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے، یہ مفسرین میں گزرے۔ صحیح
ٹھیک ہے. یہ 4 بڑے بزرگ جو ہیں ہمارے اس نام سے جو ہے گزرے ہیں، جن کا یعنی کافی بڑا نام ہے. ٹھیک ہے. اب آ اور جاتا ہوں